آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے گفتگو ہے۔ زندگی سب کی گزرتی ہے، زندگی سب کی گزرتی، جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے، اور جس نے مرنا ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو زندگی سب کی گزرتی ہے، کسی کی 20 30 40 50 60 70 سال، یہ مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ ایک بندہ چوک میں بیٹھ کر گھنٹہ گزار دے تو دن وہ بھی گزر جائے گا اس کا، اور ایک بندہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے گزارے تو دن اس کا بھی گزر جائے گا۔ گزاری اس نے بھی زندگی، گزاری اس نے بھی زندگی، لیکن دونوں کی زندگی کا حال یہ ہے، دونوں کی زندگی کا انداز یہ ہے کہ وقت اس کا بھی گزرا، وقت اس کا بھی گزرا۔ جو اس نے وقت گزارا اس کا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو اس نے وقت گزارا اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ آدم سے عیسیٰ تک زندگی ہر نبی نے گزاری اور لاجواب گزاری، بے مثل اور بے مثال گزاری۔ ہر نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکیزگی میں، طہارت میں، رب کی یاد میں، رب کے ذکر میں گزرا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، اس روئے زمین پر آدم جیسا نبی بھی کائنات نے دیکھا، موسیٰ جیسا نبی بھی کائنات نے دیکھا، عیسیٰ جیسا رسول بھی اس دنیا نے دیکھا، لیکن محمد جیسا کسی نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کی زندگی بے مثل ہے، لیکن حضور کی زندگی کا مقابلہ نبیوں کی زندگی میں سے بھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے حضور کی امت میں کچھ اللہ نے لوگ ایسے پیدا کیے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی، جن کا انداز، جن کا طرز تخاطب اور جن کا لہجہ وہ اتنا کمال کا ہوتا ہے کہ بندہ ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تھا، الا انبئکم بخیارکم، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں، سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ دکھنے میں ان کا جسم تمہارے جسم جیسا ہے، ان کی جان تمہاری جان جیسی ہے، ان کی آنکھیں، کان، زبان، ناک، سارا وجود بظاہر تم جیسا ہے، لیکن ہوں گے تم سب سے افضل، ہوں گے تم سب سے بہتر۔ حضور بتائیے، فرمایا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ تمہاری نظر ان کے چہرے پہ پڑتی ہے تمہیں رب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ چہرہ تم بندے کا دیکھتے ہو، یاد کس کی آتی ہے؟ بولیے سارے، یاد کس کی آتی ہے؟ چہرہ دیکھا بندے کا، یاد آئی اللہ کی۔ چہرہ دیکھا بندے کا، یاد آئی بولیے اللہ رب العالمین کی۔ یہ بڑے لاجواب اور بے مثل شان والے لوگ ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کمال کی لطف کی بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت خود بھی عالم ہیں، ان کے ابا جی بھی عالم ہیں، ان کے دادا جی بھی عالم ہیں، ان کے پردادا جی بھی عالم ہیں، اور اہل بیت سے محبت کا حال ہی بڑا عجیب ہے ان کا، بڑا پیار اہل محبت حضور کی آل سے، اولاد سے۔ اپنا نام ہے احمد رضا، ابا جی کا نام ہے نقی علی، دادا جی کا نام ہے رضا علی۔ آپ ناموں سے اندازہ کریں اہل بیت کا کتنا پیار کرتا ہوگا یہ خاندان۔ سب کے ناموں کی نسبتیں اہل بیت اطہار کی نسبتوں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حامد رضا، ایک کا نام مصطفیٰ رضا، اور ایک بیٹا مفتی اعظم ہند بنا، دوسرا بیٹا حجت الاسلام بنا۔ اعلیٰ حضرت کی 5 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں، بڑی کا نام ہے مصطفی بیگم، دوسری کا نام ہے کنیز حسن، تیسرے کا نام ہے کنیز حسین،
چوتھی کا نام ہے کنیز حسنین اور پانچویں کا نام ہے مرتضائی بیگم۔ اس طرف مصطفائی بیگم، اس طرف مرتضائی بیگم، درمیان میں تینوں کنیز حسن اور کنیز حسین ہیں۔ تو یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا والہانہ انداز اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ہمیں ملتا۔ ہم اعلیٰ حضرت کا نام کوئی خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں لیتے۔ میرا کوئی رشتہ نہیں اعلیٰ حضرت سے خونی اعتبار سے، ہمارا کسی کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارا خاندان ایک ہے، نہ ہمارا قبیلہ برادری ایک ہے، نہ ہماری کوئی جائیدادیں اور کوئی زمین سانجھی ہے، نہ کوئی ہمیں انہوں نے پیسے دیے ہیں کہ ہم ان کے گن گاتے ہیں۔ کیوں گاتے ہیں؟ وہ حضور کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، اور فرمایا فقال انی اخاف اللہ وتصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ ورجل ذکر اللہ خالیا انفضت عیناہ۔ فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ قیامت کے میدان میں ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو کسی دوسرے بندے سے صرف اس لیے پیار کرتا ہو کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ فرمایا صرف اس لیے تعلق ہو، صرف اس لیے محبت ہو، صرف اس لیے رشتہ ہو کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ، وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اسے پیار کرتا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک شخص اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کر کے جاتا تھا، بڑا لمبا سفر روزانہ طے کرتا تھا۔ تو ایک فرشتہ بندے کی شکل میں درمیان میں کھڑا ہوا، تو اس نے پوچھا کہ تو کدھر جاتا ہے روزانہ؟ اس نے کہا وہ میرا دوست رہتا ہے دوسرے بستی میں اس سے ملاقات کرنے جاتا ہوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا، چونکہ انسانی شکل میں تھا اور حضور کا فرمان ہے، فرشتہ کہتا ہے بھئی تو کیوں اس کے پاس جاتا؟ کوئی رشتہ داری ہے تیری؟ کوئی تجارت کا کوئی سانجھی تجارت ہے تیری؟ کوئی مالداری، کوئی بزنس میں اس کا جو ہے نا وہ ساتھی ہے تو؟ کوئی مال دنیا، کوئی عزت، کوئی جاہ و جلال، کوئی اس منصب کی خاطر جاتا؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کا خوش نصیب بندہ، وہ مسکرا کے کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو صرف اس لیے جاتا ہوں جب میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے میرے رب کی یاد آتی ہے، وہ میرے رب کی باتیں سناتا ہے، وہ دین کی تذکرے چھیڑتا ہے، وہ اللہ رسول کی باتیں ہمیں سناتا۔ میں صرف اس لیے اتنا لمبا سفر کر کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ دور و نزدیک سے چل کر حضور کا ذکر سننے مسجد نور میں آنے والے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو۔ حضور کا فرمان ہے، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اس نے بتایا کہ میں اس بندے کے پاس صرف اس لیے جاتا ہوں، وہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، وہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں قبر و حشر کے تذکرے چھڑتے ہیں، وہاں وہ قیامت، منظر، حشر اور جنت و دوزخ کے تذکرے چھیڑتا ہے۔ میں جب اس کی مجلس میں، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، مجھے میرے رب کی یاد تازہ ہوتی ہے، مجھے گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، مجھے نیکی کی محبت آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب فرشتے نے اتنا سنا تو فرشتہ مبارک دے کے کہتا ہے، تجھے مبارک ہو، میں تیرے رب کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں، تجھے مبارک دینے یہ آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو میری باتیں سننے میرے اس بندے کے پاس جاتا ہے، میں نے اس کا صدقہ تجھے بھی اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ فرمایا فرمایا میں اس کے پاس صرف اس لیے جاتا ہوں، مجھے دین کی باتیں ملتی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں جو اس نیت سے جائے کہ میں دین کی باتیں سننے جاؤں گا، میں اللہ رسول کے تذکرے سننے جاؤں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ صرف یہ وجہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے کہ اس امام نے ہمیں عشق مصطفیٰ کرنا سکھایا ہے، ہمیں حضور سے پیار سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا رب کی عبادت کیا ہے، حضور کی محبت کیا ہے، اہل بیت کی نوکری کیا ہے، صحابہ کا احترام کیا ہے، ولیوں کا پیار کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اعلیٰ حضرت کے در سے ملی۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے ڈال دیے گئے کہ یہ جی 100 سال سے لڑائی چھڑی ہے اور 100 سال سے یہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے پیری مریدی اور یہ چیزیں سکھائی ہیں لوگوں کو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔
یہ جو میں اب آپ کو حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننے والی. پہلے حدیث کے حوالے نوٹ کر لیں, اس کے بعد میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. جو حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ جامع الحدیث میں امام جلال الدین سیوطی نے روایت فرمایا. اور جلال الدین سیوطی وہ بابا ہے جسے جاگتے ہوئے 72 دفعہ کملی والے کا دیدار نصیب ہوا. اس امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں اسے روایت کیا. اور حضرت امام بہقی نے معرفت السنن والآثار میں اسے روایت کیا. اور ابن اسیر اس نے جامع الاصول میں روایت کیا. اور امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع میں اسے روایت کیا. حضرت امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں اسے روایت کیا, سیاستہ کی کتاب ہے, صحیح حدیث ہے. اور امام حاکم نے مستدرک میں اسے روایت کیا. اور امام طبرانی نے اسے معجم الاوسط میں روایت کیا. اور کنز العمال میں اسے روایت کیا گیا. یہ درجنوں حوالے ہیں اس حدیث کے. حدیث مبارکہ سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میرے نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مرد کلندر ایسا پیدا فرماتا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے, حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا اس امت میں ہر 100 سال کے بعد, ہر صدی کے بعد ایک مرد درویش اللہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ وہ اس امت کے لیے اس دین کی تجدید کرتا ہے, جسے مجدد کہا جاتا ہے. جسے کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ مجدد. وہ اس دین کی تجدید کرتا ہے. تجدید کا کیا معنی ہے؟ تجدید کا معنی یہ نہیں کہ وہ ایسے مسئلے دین میں پیدا کرتا ہے جو حدیث میں ہیں ہی نہیں, جو قرآن میں ہیں ہی نہیں. ایسا ہرگز نہیں. بلکہ مجدد وہ ہوتا ہے جو صدیوں سے قرآن و حدیث کے وہ مسائل جن پر گرد ڈال دی گئی ہے جاہل خطیبوں نے اور لالچی مولویوں نے پیسے لے لے کر اپنی مرضی کے فتوے لوگوں کو سنائے ہیں, اور اس دین پر گرد ڈال کے اسے میلا کر کے رکھ دیا ہے. جب صدی کے بعد اللہ مجدد کو پیدا فرماتا ہے وہ اس چہرے, اسلام کے چہرے سے دھول کو صاف کر کے اسلام کا اجلا ہوا چہرہ دنیا کے سامنے نکھار دیتا. یہ منصب ہوتا ہے مجدد کا. یہ کیا ہوتا ہے؟ منصب. اعلیٰ حضرت اس منصب پر فائز تھے. 1400 سال سے قرآن و حدیث کے وہ احکام اور حضور کی تعظیم اور ادب اور احترام کے وہ مسائل کہ جن پر نقب ڈالی گئی اور جن پر انگریز کے ٹکڑوں پر پلنے والے چیلوں اور چمچوں نے حضور علیہ السلام کی تعظیم کی حدیثیں ختم کرنا شروع کی, اور قرآن کی وہ آیات جن پر اللہ نے مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے, احترام سکھایا ہے, توحید کی آڑ لیتے ہوئے مقام رسول کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. اس منصب پر بیٹھتے ہوئے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت نے اس دنیا کو بتایا کہ رب کا مقام کیا ہے, رب کا احترام کیا ہے, اور مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ دنیا کو بتایا. اور وہ کہتے ہیں نا میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فرمایا تھا غالباً, آپ کا فرمان ہے, فرماتے ہیں جو کوئی کسی دا عاشق ہوگے گل اسے دی کردہ تے 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ. کسی اندھے سے پوچھو کیا چاہیے, اس نے کہا آنکھیں چاہیے. بھوکے سے پوچھو 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں, وہ کہتا 4 روٹیاں. تو فرمایا جو کوئی کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ تے 100 مکر بہانے کر کے. 100 مکر جو عشق والا ہوتا ہے نا, وہ کہیں بھی بیٹھا ہو, کوئی بھی موضوع چھڑا ہو, کوئی بھی بات ہو, اس کے تار جڑ جایا کرتے ہیں. وہ اپنا رانجھا راضی کر لیا کرتا ہے. لو سنو, اعلیٰ حضرت کو عشق رسول میں وہ کمال حاصل تھا کہ جب حضور کی نعت کی بات ہو تو اعلیٰ حضرت کا قلم سب سے اونچا نظر آتا ہے. جب اہل بیت اطہار کا تذکرہ چھڑے تو حضور کی نسبت سے ذکر کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے ہیں. اور جب صحابہ کرام کے ادب و احترام کی بات چھڑے تو صحابہ کرام کا بھی حضور کی نسبت سے وہ ساری باتیں. جب اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہا نا حمد لکھو, حمد ہوتی ہے اللہ کی تعریف. حمد کیا ہوتی ہے؟ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے ماردہ تے کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ. اب اعلیٰ حضرت عشق رسول کے امام تھے اور عشق رسول کے منصب پر فائز تھے, لیکن اس کے باوجود جب کسی نے کہا نا اللہ کی حمد بیان کرو,
تو جب اللہ کی حمد کرنے کے لیے قلم اٹھایا نا تو اس میں بھی مصطفیٰ کا ذکر کر دیا، اس میں بھی حضور کا ذکر کر دیا۔ حمد رب کی، بولیے حمد رب کی، لیکن صفت اس میں حضور کی بیان کی اور حضور کے توسل سے ذکر کر دیا اور جھوم کے کہا، فرمایا لوگوں سنو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا۔ حمد رب کی ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ فرمایا وہی رب ہے یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ذکر رب کا ہو رہا ہے، حمد خدا کی ہو رہی ہے، اور اس میں بھی ذکر مصطفیٰ۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ حضور کو بڑھا دیا اور رب سے ملا دیا معاذ اللہ، نہ، بلکہ یہ حضرت ابو بکر کے عشق کا فیضان ہے، جو انہوں نے لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے گئے تھے، محمد رسول اللہ بھی لکھوا لیا انگوٹھی کے اوپر۔ اور یہ عشق صدیق اکبر کے فیض سے حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو دیکھ کے کہا تھا، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا تو گناہ چستا ہے، میں اس لیے نہیں چومتا تو میرے گناہ بخشوائے گا، میں اس لیے نہیں چومتا تو مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دلوائے گا، تو سفارش کرے گا۔ یہ سارے حوالے اپنی جگہ پر حدیث مصطفیٰ ہے، انکار ان کا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت عمر کا فتویٰ سنو، فرمایا لوگوں سنو، عمر حجر اسود کو صرف اس لیے چومتا ہے میرے محمد کے لب لگ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو حجر اسود کو بھی حضور کی وجہ سے چومتے ہیں، ہم تو حج بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم تو نمازیں بھی حضور کی وجہ۔ وہ بڑے جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو جوتے پڑیں گے، نماز نہیں پڑھو گے تو قیامت کو جوتے پڑیں گے۔ عذاب اور جو معاملات ہیں ان کا انکار نہیں ہے، لیکن میں ذرا عشق کے رتبے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، سنیے، ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ جوتوں سے بچ جائیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے، وہ ذلت سے بچ جائیں گے، اس لیے نہیں پڑھتے۔ یہ بڑا علل اعلان، کوئی مائی کا لال جرت کر سکتا ہے تو سامنے میدان میں آئے، میں انشاءاللہ مناظرہ کرنے کو، دلائل دینے کو تیار ہوں۔ ہم نماز، جو بندہ اس لیے نماز پڑھے کہ میں مار سے بچ جاؤں گا، جو بندہ اس دل کرے تو انہوں اونجوی پہ آئی جائے۔ بھئی کئی نمازی ایسے ہیں، نمازیں اللہ منہ پہ مارے گا، حدیثوں میں موجود ہے۔ تو ہم نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم مار سے بچیں، عذاب سے بچیں، آگ سے بچیں۔ اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت نے عشق کا وہ مقام سمجھا دیا ہے۔ لوگوں نمازیں اس لیے نہ پڑھو کہ جوتوں سے بچ جاؤ، نماز اس لیے پڑھو کہ تیرے سجدے کرنے سے مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں کو 5 وقت ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہم رب کا سجدے بھی اس لیے کرتے ہیں، ہم رب کے اور ساری زندگی یاد رکھنا میرا جملہ، ہم ہیں شریعت کے محتاج۔ یہ ساری گفتگو جو میں آج کر رہا ہوں نا، یہ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے کر رہا ہوں۔ جو اعلیٰ حضرت نے عشق ہمیں سمجھایا ہے، میں اس میں ڈوب کے کر رہا ہوں۔ ساری کائنات شریعت کی پابند ہے اور شریعت مصطفیٰ کی پابند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی، ساری کائنات شریعت کی محتاج ہے اور شریعت خود نالین مصطفیٰ کی محتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعلیٰ حضرت نے، ہم اس لیے اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اگر آپ علم میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کا جوڑ کوئی نہیں، عمل میں دیکھیں اعلیٰ حضرت بے مثال ہے، اگر آپ عشق مصطفیٰ میں دیکھیں، اعلیٰ حضرت عقائد میں دیکھیں، اعمال میں دیکھیں، عبادات میں دیکھیں، عاجزی انکساری میں دیکھیں، تو اعلیٰ حضرت کا نام سب سے اونچا ستارہ ہمیں چمکتا نظر آئے گا۔ 13 برس کی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی۔ 13 سال کا بچہ کتنا ہوتا؟ 13 سال کی عمر میں میرے امام اہل سنت نے ساری درس نظامی، سارا مفتی کورس اور جتنے علوم تھے ان پر مہارت حاصل کر کے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں، اور 10 شوال کو آپ کی ولادت ہوئی 1272 ہجری میں۔ اور آپ کے دادا جی، تھوڑا ان کا بھی تذکرہ سن لو، حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ ذرا پس منظر بھی دیکھو نا کہ کس عظیم گھرانے کا فرد تھا اعلیٰ حضرت۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جمعے کا دن تھا تو آپ جا رہے تھے، جبہ کبہ پہن کے گلی سے گزرے تو ہندوؤں کا علاقہ تھا، تو اتفاق سے کوئی ہولی کا دن تھا ہندوؤں کا، وہ جو رنگ ایک دوسرے پر پھینک کر خوشی مناتے ہیں اسے ہولی کہا جاتا ہے۔ تو ہندو لڑکیاں نا گھر کی چھت پہ کھڑی ہو کے
جب دیکھا مسلمانوں کا امام آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے دادا جان وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے نا شرارت کی، تو اپنا رنگ تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت کے دادا جی کے کپڑوں پہ گرا دیا۔ ساتھ مریدین بھی جا رہے تھے، جب مریدوں نے دیکھا پیر صاحب کے کپڑے گندے ہو گئے، ان کو غصہ جلال آیا، حضرت صاحب اجازت دیں ہم قاضی کی عدالت میں مقدمہ کریں گے بچیوں کے خلاف، انہوں نے کیا شرارت کی، ہم جمعے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے رنگ ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان، اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، لوگوں کو محبت دیتے ہیں، لوگوں کو شفقت دیتے ہیں، اور اپنے کردار سے تبلیغ دین فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جی نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا مولا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے اچھا رنگ رب کا رنگ ہے، اس کے رنگ کے علاوہ رنگ افضل کوئی نہیں ہے۔ کہا مولا جو ان کے پاس رنگ تھا انہوں نے میرے کپڑوں پہ ڈال دیا ہے، جو تیرے پاس ایمان کا رنگ ہے تو ان کے دلوں پہ ڈال دے، تو ان کے دلوں پہ رنگ چڑھا دے۔ ادھر اعلیٰ حضرت کے دادا جی نے دعا کر کے ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہٹائے، وہ ہندو بچیاں جو گھر کی چھتوں پہ چڑھ کر تہوار منا رہی تھی، سب کی زبان پر کلمہ مصطفیٰ جاری ہو گیا صلی اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی 13 برس کی عمر میں فتویٰ دیا، پہلا 13 برس کی عمر میں، اور 10 شوال کو 1272 ہجری میں آپ کا ولادت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو مجدد دین و ملت کا وہ منصب عطا فرمایا کہ آپ نے اس امت کی تجدید فرمائی، اس دین کی۔ اگر آپ ادب کے لحاظ سے دیکھیں، احترام کے لحاظ سے دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کے سامنے ایک عالم دین وہ لکھ رہے تھے، کوئی حدیث لکھ رہے تھے، تو حدیث لکھتے ہوئے نا کتاب کے اوپر آپ نے دوات رکھ دی۔ اب یہ شرعی مسئلہ فقہی کہ اگر آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور ہوا کے ساتھ کتاب کے صفحات الٹ پلٹ ہو رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر دوات رکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو۔ اب وہ کتاب بند تھی، انہوں نے اوپر دوات رکھ دی، اعلیٰ حضرت بھاگے اور دوات پکڑ کے کتاب سے نیچے رکھی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا فرمایا؟ یہ حضور کی حدیثیں ہیں، یہ حضور کی ادب کرنے والوں کا یہ مقام ہے، اور ادب کرنے والا خالی جھولی نہیں رہتا، الدین کلہ ادب۔ حضور فرماتے ہیں دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، دین سارے کا سارا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک مدینے میں درس حدیث دی آپ نے، اور محدثین اور مفقہین کی جماعت ہوتی تھی آپ کے سامنے، اور وہ خوش نصیب امام ہے کہ جب آپ درس حدیث دیتے تھے نا تو محدثین کا طریقہ ہے وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا۔ لیکن یہ وہ خوش نصیب امام مالک وہ بزرگ ہیں، جب حدیث پڑھتے تھے تو گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کالا کالا ھذا صاحب المزار، اس گنبد خضرا والے نے فرمایا، پھر آگے حدیث بیان کرتے تھے۔ حدیث کرتے بڑے ادب احترام کے ساتھ، غسل کرتے، جبہ پہنتے، خوشبو لگاتے، زلفوں میں داڑھی میں کنگھی کرتے، امامہ شریف باندھتے، خوبصورتی کے ساتھ دو زانوں ہو کے بیٹھتے اور پھر حضور کی حدیث سناتے۔ ایک دفعہ بچھو نے آپ کو ڈنگ مارا، حدیث بیان کرتے ہوئے 16 ڈنگ بچھو نے مارے، امام مالک کے قدم میں حرکت بھی نہیں آئی۔ جب بعد میں آپ کا رنگ سرخ پڑ گیا، رنگ بدل گیا، لوگوں نے کہا حضرت آپ نے حرکت کیوں نہ کی؟ فرمایا میں مصطفیٰ کی حدیث بیان کر رہا تھا۔ یہ ادب رسول ہے، حضور کی حدیث کا ادب۔ کسی نے کہا امام مالک آپ اتنا ادب کرتے ہیں مصطفیٰ کی حدیثوں کا، اس ادب کا کوئی فائدہ بھی ہوا یا بے فائدہ بس آپ کے ٹکوسلے ہیں اپنے معاذ اللہ، یہ اپنی طرف سے آپ نے مسئلے کر دیے؟ یہ کس وجہ سے اتنا ادب کرتے ہیں اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ لوگوں سنو توجہ سے، ادب والوں کی جھولی خالی نہیں رہا کرتی۔ امام مالک نے جھوم کے کہا لوگوں سنو، میں جو مصطفیٰ کی حدیثوں کا اتنا ادب کرتا ہوں نا، خدا کی عزت کی قسم اس کا صلہ یہ ملتا ہے ہر رات کملی والے کا دیدار نصیب ہوا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب ہے، اور اعلیٰ حضرت ادب کے بھی امام ہیں، ادب کے بھی۔ حدیث کی کتاب پہ دوات رکھی ہوئی، اٹھا کے نیچے رکھ دی۔ وہ عالم دین کہنے لگے حضرت شرعی مسئلہ ہے، کتاب کے اوپر دوات رکھی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضرت وہ تب رکھی جا سکتی ہے جب بندہ لکھ رہا ہو اور صفحے ہوا سے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں۔ آپ کی کتاب بند ہے، آپ نے اوپر دوات رکھ دی تو میرے غیرت نے گوارا نہیں کیا، یہ تو مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں ساری صلی اللہ۔ یہ ادب، اور پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا، ہمیں ادب سکھایا۔
आला हज़रत के बेटे हैं मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका एक मुरीद था, तो एक दूसरे बंदे से उसकी बहस छिड़ी, तो उसने फतवा लगाना शुरू कर दिया कि अपने मुफ्ती साहब को तुम मुफ्ती आज़म कहते हो, मुफ्ती आज़म कहते हो। मैं उनके पास जाऊंगा, एक सवाल करूंगा, उन्हें उसका भी जवाब नहीं आना। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं, अल्लाह ने पैदा किए होते हैं। उसका मकसद ये होता है अल्लाह अपने महबूब बंदे के दर्जात बुलंद फरमाना चाहता, इसलिए वो मुखालिफ पैदा कर दिया करता। तो वो मुखालिफ था, कहने लगा आपने आला हज़रत के बेटे को मुफ्ती आज़म कह दिया, और भी मुफ्ती हैं दुनिया में, तो वो मुफ्ती आज़म कैसे हो गए जी? देखना मैं जाके मसला पूछूंगा, उनको जवाब ही नहीं आना। वो मुरीद ले गया, चलो आओ मैं तुम्हें आला हज़रत के बेटे की बारगाह में ले चलता। उसने हाथ पकड़ा, मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिर हुआ। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा बैठे हुए थे। वो जो मुखालिफ था वो आया, आगे कहने लगा मुफ्ती साहब एक सवाल बताएं, एक मसला बताएं। फरमाया पूछो। उसने कहा ये बताएं हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थीं और उनके नाम क्या थे? अब ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कई दफ़ा मैंने अर्ज़ किया हुआ। हजूर की 4 शहजादियाँ थीं, हज़रत सईदा उम्मे कलसूम, हज़रत रुकैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये 4 बेटियाँ हुजूर की शहजादियाँ। अब ये छोटा सा मसला था, अपनी तरफ से वो तंज़ करने आया। उसने आगे कहा जी बताएं हजूर की कितनी शहजादियाँ और बेटियों के नाम बताएं। मुफ्ती आज़म उठे, जो घर की तरफ दरवाज़ा खुलता था ना, वो दरवाजे से गुजरते हुए घर चले गए। अब वो जो मुरीद बैठा था ना, उसको साथ को नहीं लगा के, क्योंकि जो मोतरीज होता है वो सब्र नहीं कर सकता, इंतज़ार नहीं कर सकता। उसने को नहीं लगा, उसने कहा दे बड़ा मुफ्ती बना फिरता, इसे तो इतना सा मसला भी नहीं आया, उठ के घर की तरफ भाग गया है, इसे तो जवाब देना ही नहीं आया हुजूर की बेटियां कितनी हैं और नाम कितने। अच्छा, अभी ये जुमला बोल ही रहा था, आला हज़रत के बेटे हुजरे से फिर निकले और आपकी दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे। आपने फरमाया सुन मैं बताता हूँ, हजूर की 4 बेटियां थीं और उनका नाम उम्मे कलसूम, सईदा ज़ैनब, सईदा रुकैया, सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा था। उसने कहा आप अंदर क्यों गए? किसी किताब से देख आए होंगे, पहले ज़हन में नहीं था, कोई किताब का हवाला देख लिया होगा फिर आके बताया। फरमाया नहीं, मैं अंदर वुज़ू करने गया था, मैं अंदर वुज़ू करने गया था, इसलिए कि मेरे अब्बा जी इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने जो हमें अहले बैत का अदब सिखाया है वो ये सिखाया है, सोनिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमें ये अदब मिला है अहले बैत अतहार का। हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि बगैर वुज़ू के हुजूर की अहले बैत का जिक्र कर लें, हुजूर की आले पाक का जिक्र कर लें। बगैर वुज़ू के हम जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते, बगैर जिक्र के बोलिए हम जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते। बावुज़ू होकर अहले बैत का अतहार का नाम लिया, और ये अदब, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये आला हज़रत की तरफ से हमें नसीब हुई। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आला हज़रत को यकीन कामिल की दौलत भी अता फरमाई थी। आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी कमी है वो यकीन की है। बोलिए सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की है? सारे बोलिए किस चीज़ की कमी है? यकीन की। बंदा डबल माइंडेड हो जाता, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या किस तरह करेंगे, पता नहीं कोई करामत होगी नहीं होगी। डबल माइंडेड हैं लोग, इनको वसवसों में उलझा के रख दिया गया है। और आला हज़रत के यकीन कामिल का अंदाज़ा देखिए, हज के सफ़र पे जा रहे हैं और किश्ती में सवार हैं और समंदर में जब भूचाल आया लोग डरने लगे, हज़रत जी दुआ करें अल्लाह हमें ज़िंदा सलामत किनारे पे लगा दे। आला हज़रत ने फरमाया खामोशी से बैठ जाओ, कश्ती को कुछ नहीं होगा, कश्ती को कुछ नहीं होगा। अब लोगों ने इतराज़ करना शुरू कर दिया, जी हम मरते जा रहे हैं और आपको अपनी करामतें सूझी हुई हैं, आप दुआ तो करें। फरमाया मेरा ईमान और यकीन कामिल है, कश्ती को कुछ कोई नुकसान नहीं होगा। अब थोड़ी सी वक्त गुजरा तो वो भूचाल ख़त्म हो गया, कश्ती किनारे पे लगी। अब वो लोग जो तंज कर रहे थे वो थोड़े शर्मिंदे होने लगे और करीब आके माफ़ियाँ भी मांगने लगे और कहा हज़रत आपका ईमान कैसा था, कैसे था आपका यकीन कि किश्ती को कुछ नहीं होगा? फरमाया इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है जो किसी सवारी पर सवार होते हुए सवारी की दुआ पढ़ ले, सफ़र की दुआ पढ़ ले, उसकी सवारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फरमाया सारी कायनात झूठ बोल सकती है, मुस्तफ़ा की ज़ुबान से झूठ नहीं निकल सकता। ये अदब है, ये यकीन कामिल की दौलत अल्लाह ने आला हज़रत को अता। लोगों ने अहमद रज़ा को सिर्फ मौलवी समझा हुआ ना, वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो सिर्फ एक अदीब नहीं थे, वो सिर्फ एक आलिम और मुफ्ती नहीं थे, वो इश्क के इमाम थे।
بولیے وہ عشق کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مولانا محسن کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ آئے. انہوں نے شعر لکھا اپنا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا تصحیح کرنے کے لیے، اور کہا حضور تصحیح فرما دیں. گنبد خضرا کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے، ان کا نقشہ بیان کیا. شاعروں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ نقشہ اور تصوراتی دنیا میں وہ الفاظ بیان کیا کرتے ہیں. تو اس نے گنبد خضرا کے سامنے جو 2 درخت تھے نا، ان کا نقشہ بیان کیا، اور نقشہ بیان کر کے کہتا ہے کب کھڑے ہیں شجر روضہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. وہ کہتا ہے یہ درخت اتنے محبت سے ٹکٹکی باندھ کے حضور کے گنبد کا زیارت کر رہے ہیں کہ جس طرح مجنو لیلا کے خیمے کے باہر کھڑا رہتا ہے. محبت اور عشق کا یہ مقام ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا انکار کیا، فرمایا آپ نے گنبد خضرا کی بے ادبی کی ہے، گنبد خضرا کی بے ادبی کر دی. کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا آپ نے گنبد خضرا کو کہا خیمہ لیلا، یعنی لیلا کا خیمہ. اس کا مطلب ہے حضور کو آپ نے لیلا کہہ دیا. انٹریکٹ اگر آپ دیکھیں تو غور کریں تو اس نے کہا تھا گنبد خضرا کو خیمہ لیلا، لیلا کا خیمہ، اور وہ خیمہ ہے حضور کا. تو اس کا مطلب ہے حضور لیلا ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ. فرمایا پہلا مصرع ٹھیک ہے، دوسرے میں ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دو. اس نے کہا حضور کیا کہوں؟ فرمایا تو نے کہا کب کھڑے ہیں شجر روضہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تصحیح کرو اور اس طرح کہو کب کھڑے ہیں شجر روضہ والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. یہ احمد رضا صرف مولوی پیر کا نام نہیں ہے، یہ عشق کا امام ہے، امام عشق و محبت ہے، مجدد دین و ملت ہے، اعلیٰ حضرت ہے، امام اہل سنت ہے، اور عظیم البرکت ہے، عظیم المرتبت ہے. اور آج کے زمانے میں حضور کے ہر عاشق کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے. حضور کے ہر عاشق کی پہچان بولیے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پھر کچھ الزامات بھی ہیں ہمارے اوپر. یہ جو درباروں میں مزارات پہ جا کر لوگ سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور وہاں جا کر بزرگوں سے دعائیں مانگتے ہیں. اب ایک تو کمی ہمارے اندر ہے، جو جاہل لوگ ہیں جن کا علم سے دور دور کا تعلق نہیں، وہ جا کے سجدے کرتے ہیں، اور رہی صحیح کسر دوسرے لوگ پورا کر دیتے ہیں. وہ اپنی عقل کے ایک ٹکوسلے چھوڑ چھوڑ کے کہتے ہیں جی یہ سارے ایسے ہوتے ہیں، سارے مشرک ہیں، درباروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. بھائی سارے ایسے نہیں. میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نکال کے فتاویٰ رضویہ سے دکھاتا ہوں. کسی نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا قبروں پہ سجدہ کرنا یا سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟ تو ہم مولویوں کو صرف 2 یا 4 حدیثیں آتی ہیں کہ حضور نے سجدے سے منع کیا. اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا، اس میں 40 حدیثیں روایت کی جن میں سجدے سے حضور نے منع فرمایا. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ میں یہ بھی لکھا، فرمایا جب مزار کے پاس جاؤ، کسی دربار میں جاؤ تو قبر کو ہاتھ لگانا، اس کو چومنا، یہ بھی بے ادبی ہے. پتہ نہیں کس کلاس میں بیٹھ کے لوگوں نے دین پڑھا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت جیسے بندے پر بھی فتوے لگاتے پھرتے ہیں کہ یہ شرک وہاں سے آیا ہے، یہ سارا کچھ وہاں سے آیا. نہیں بھائی، فتاویٰ رضویہ پڑھ کے دیکھ، اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھ. اعلیٰ حضرت نے ان چیزوں سے منع فرمایا امت کو. فرمایا قبر کو چھونا بھی بے ادبی ہے، قبر کو چومنا بھی بے ادبی ہے. اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ لکھا، فرمایا صاحب مزار کے پاس جاؤ، قبر سے 2 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو اور ادب کے ساتھ اس طرح سلام کہو جس طرح مردوں کو سلام کیا جاتا ہے قبرستان میں، حضور کی سنت سے ثابت ہے. اور فرمایا اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو اور اصالہ ثواب کرو، اور اپنی روح کو مراقبے میں رکھو کہ وہ صاحب مزار کی روح مجھے فیض دے رہی ہے، میں فیض لے رہا ہوں. یہ انداز، یہ طریقہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا. ہمیں احمد رضا کا بھی نہیں پتا، ہمیں اعلیٰ حضرت کا ہی نہیں پتا. حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کا آخری وقت تھا نا تو میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا مسئلہ پوچھنے. تو میں نے کہا حضور یہ مسئلہ تو بتائیے. تو اعلیٰ حضرت کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے نا روح نکل رہی تھی اور آپ نے مفتی امجد علی صاحب کو بتایا. فرمایا میرے پاؤں سے روح نکل چکی ہے، پاؤں ٹھنڈے ہو چکے ہیں. اے امجد علی، صبح میری بڑی بیٹی آئی تھی میرے پاس، تو نزا کا عالم تھا، تو مجھے اپنی بیٹی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا. مجھے اپنی بیٹی کا نام، میں نے بڑا زور ڈالا لیکن اپنی بیٹی کا نام نہیں لے پایا. لیکن تو جو مسئلہ پوچھنے آیا ہے نا مجھے وہ بھی پتا ہے، اور شروع دن سے آج تک جب سے ہوش سنبھالا ہے حضور کی عظمت و شان کی جتنی قرآن کی آیتیں اور جتنی حدیثیں یاد کی ہیں اب بھی مجھ سے سن لو. بیٹی کا نام نہیں پتا، وہ ذہن میں نہیں آ رہا. ایسے تو نہیں نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے.
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حج کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کی، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں ہے۔ حضور کے دیدار کی طلب لے کے پہنچے، کہا حضور اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، حضور جلوہ دکھاؤ۔ ایک دن گزر گیا، دیدار نہ ہوا۔ اگلا دن پھر روضہ رسول مواجہ شریف کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، دیدار نہ ہوا۔ تیسرا دن آئے، آ کے پھر کھڑے ہوئے، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ جب شوق اور عشق کا بھانبڑ دل میں مچنے لگا اور صبر کرنا مشکل ہو گیا تو اب کلام دوسرا بدل دیا اور فرمایا، لکھا وہیں کھڑے کھڑے کلام لکھا، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب عاجزی کی انتہا کر دی، حضور علیہ السلام گنبد خضرا سے جلوہ فرمایا اور جاگتی ہوئی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کو سامنے آ کے دیدار کروایا۔ جب نہیں دیکھا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہا۔ جب تڑپ بڑی، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب جب چہرہ بددعا سامنے آیا، حضور سامنے کھڑے تھے، سامنے کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نے تیسرا کلام لکھا اور کہا، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، تو دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رخ دن ہے یا مہر سما، پہلے تشبیہ دی، کہا یہ رخ دن ہے یا مہر سما ہے، یہ دن کی طرح روشن ہے حضور کا چہرہ یا آسمان کا چاند ہے؟ پھر فرماتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب زلف یا مشک خطا، یہ رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی طرح سیاہ ہے یا جو ہے 14ویں رات کی طرح روشن ہے؟ فرمایا نہیں نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر؟ خورشید سورج کو کہتے ہیں۔ فرمایا سورج بڑا چمک رہا تھا اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، چاند بھی آب و تاب پر تھا، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا، کہتے ہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو پھر سورج بھی منہ چھپانے کو پھرتا تھا، چاند بھی منہ چھپانے کو پھرتا تھا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ہمیں ڈر تھا کہ یہ جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کا بوجھ لے کے جا رہے ہیں، ان کی سزا دنیا میں ہوگی یا آخرت میں ہوگی؟ فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، تو دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو، وہ علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج پیش کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سخن شعری فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال، بولیے فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ فن شعری اپنی جگہ پر، لیکن اگر حضور کی نعت لکھنی ہے، حضور کی مدح لکھنی ہے تو اس کے لیے احمد رضا جیسا کلیجہ اور جگر چاہیے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں حمد کہنا آسان ہے، نعت کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ حمد میں رب کی تعریف ہے، جتنا بھی بڑھاؤ بڑھاتے جاؤ، لیکن نعت جو ہے یہ حضور کی تعریف ہے، بڑھاؤ گے تو شرک تک پہنچ جاؤ گے، کم کرو گے تو گستاخی میں آ جاؤ گے، تو اس لیے پل صراط پر چلتے ہوئے حضور کی نعت لکھنی پڑتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک نسخہ بتایا ہمیں، فرماتے ہیں آخری بات عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں لوگوں قیامت کے میدان کا بڑا خوف ہے ہر بندے کو، بندے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں قیامت کا تذکرہ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے، اور جب سورج سوا نیزے پر ہے، رخ اس کا ہماری طرف ہے، زمین تانبے کی ہے، پسینے میں بندہ ڈوب رہا ہے اور میدان محشر کی ہولناکیاں سامنے ہیں، اس منظر پر اعلیٰ فرماتے ہیں میں بڑے سکون سے رہوں گا، میں یہ عشق کی بات ہے نا، فرماتے ہیں میں بڑے پرسکون رہوں گا۔ کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا نسخہ احمد رضا کو مل گیا،
کیونکہ یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ہوگا نا سارا کچھ. تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا نسخہ میرے پاس آ گیا ہے. کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا جب میدان محشر ہوگا فرشتے مجھ سے پوچھیں گے احمد رضا بول، دنیا میں تو بڑے تڑلے سے کہتا پھرتا تھا کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا نسخہ مل گیا ہے، غضب ٹھنڈا کرنے کا طریقہ مل گیا ہے، اب بول کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، رضا اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ فرماتے میں جھوم کے کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام. اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میدان محشر میں رب کی جب ایک بھی رحمت مل گئی تو بندے کا بچنا، بندے کا جنت میں پہنچنا یہ اتھینٹک ہے، یہ پکا ہے. فرمایا میدان محشر میں بھی جب رب کا غضب عروج پر ہوگا میں مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، یا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے. اللہ رب العزت ہم سب کو اعلیٰ حضرت جیسا عشق رسول نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا